بہت ہی شاہکار تعمیراتی منصوبہ مکمل ہوا ہے۔ وہ جاپانی حکومت کے تعاون سے پنجاب کو بلوچستان سے ملانے والے 12 کلومیٹر طویل پل کو مکمل کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ لوکیشن ہے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں فورٹ منرو کے قریب تعمیر ہونے والے اس سٹیل کے پل نے ڈیرہ غازی خان اور فورٹ منرو کی تجارتی گہما گہمی میں اضافہ کر دیا ہے، اور فورٹ منرو کیونکہ بہت ہی دلکش مقام ہے، یہ پاکستان کا ایک نیا سیاحتی مرکز بھی بننے جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی شاہکار جو منصوبہ ہے، یہ سٹیل کا پل ہے جو جاپنیز انجینئرز کی تعمیری صلاحیتوں اور ان کی ٹیکنالوجی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جاپان کی عالمی تعاون ایجنسی جائکا کی مالی اور امداد اور ٹیکنیکل معاونت سے تقریباً 24 ارب روپے سے مکمل کیا گیا ہے۔ جائکا نے اس منصوبے کے لیے تقریباً 14 ارب روپے کا قرضہ 40 سال کے لیے 0.2% کی کم ترین شرح سود پر دیا تھا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے بلوچستان اور پنجاب کے مابین راستے سمٹ گئے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت یہ منصوبہ ہے، اور اس کے لیے ہم نے بھیجا ہمارے نمائندے خصوصی شہریار جنجوا اس پل پہ گئے، اس پہ سفر کیا۔ ان کی خصوصی رپورٹ آپ کی خدمت میں۔ کوہ سلیمان کا یہ 6000 فٹ اونچا اور وسیع و دشوار گزار پہاڑی سلسلہ پنجاب اور بلوچستان کو ملانے میں ہمیشہ سے اہم روٹ کا کردار ادا کرتا آ رہا ہے، لیکن یہ راستہ پہلے کبھی اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب ہے۔ جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے اس پسماندہ علاقے میں انفراسٹرکچر کے اس شاندار منصوبے نے اس پورے علاقے کی قسمت بدل دی ہے۔ اس علاقے میں اب تجارت بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ یہیں پر ایک فورٹ منرو کا تاریخی سیاحتی مقام بھی موجود ہے جو کہ اب لوگوں کی ریچ میں آ چکا ہے۔ ان برجز کی تعمیر سے پہلے کوہ سلیمان کے اس پہاڑی سلسلے میں سڑک بہت تنگ اور خطرناک ٹرننگ پر مشتمل تھی۔ حادثات روز کا معمول تھے اور اکثر سڑک کئی دنوں تک بند رہتی تھی۔ بلوچستان اور پنجاب کے مابین سفر کرنے والوں کی اسی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے جاپان کی عالمی تعاون تنظیم جائکا کی مدد سے جولائی 2016 میں ان پلوں کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو اپنی مقررہ 3 سال کی مدت میں دسمبر 2019 میں مکمل ہوا۔ یہ برجز جاپانی انجینئروں کی تعمیراتی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مجموعی طور پر ڈیرہ غازی خان سے راکھی گاج بواٹا تک 33 کلومیٹر کے اس منصوبے میں سب سے اہم حصہ یہ 12 کلومیٹر کا پہاڑی راستہ تھا، جس پر 8 چھوٹے بڑے شاہکار پل تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان پلوں میں کچھ پل مکمل طور پر اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں۔ ان پلوں کی تعمیر سے خطرناک موڑ اور اترائیاں ختم ہونے کی وجہ سے حادثات کی شرح تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ عام آدمی کے لیے تو یہ راستہ پیچیدہ اور تکلیف دہ تھا ہی، لیکن مال بردار گاڑیوں کے ڈرائیوروں سے بہتر اس سڑک کا احوال کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ راستہ پنجاب اور بلوچستان کے مابین تجارت کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور ان پلوں کی تعمیر سے پہلے مال بردار گاڑیوں کے ڈرائیورز جان ہتھیلیوں پر رکھ کر یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ پہلے تو میرے کو بہت مشکلات ہو گیا، راستہ خراب ہو گیا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے، لوڈ بھی نہیں جاتا ہے اور لوڈ بھی نہیں جاتا ہے، گاڑی بھی تھوڑ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی بن گیا ہے، میرے کو ہر سہولت مل گیا اور لوڈ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور سفر بھی چھوٹا ہو گیا ہے۔ 3 گھنٹے سفر ہو گیا، پہلے 6 گھنٹے کا سفر ہو گیا۔ گارڈرز کی مدد سے تعمیر ہونے والے یہ پل زلزلے کی شدت کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ کو روکنے کے لیے پلوں کے ساتھ حفاظتی دیوار بھی تعمیر کی گئی ہے۔ ان پلوں کی میعاد 100 برس ہے، اور اگر اوور لوڈنگ نہ کی جائے تو ان پلوں کی میعاد مزید بڑھ جائے گی۔ ان جدید اور دلکش پلوں کو دیکھنے کے لیے سیاح بھی بڑی تعداد میں اب اس علاقے کا رخ کر رہے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ ان پلوں کی تعمیر سے جنوبی پنجاب کے پرفضا مقام فورٹ منرو میں سیاحت کا نیا دور شروع ہوگا۔ ہم لوگ ملتان سے آ رہے تھے اور ہم لوگ فورٹ منرو کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ قریب بھی ہے، اور ان اسٹیل برجز کی وجہ سے اس جگہ کی خوبصورتی مزید بڑھ گئی ہے۔ ہم لوگ بھی دراصل ان اسٹیل برجز کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس اہم منصوبے کی تکمیل سے بلوچستان اور جنوبی پنجاب کا کاروباری طبقہ اور عام آدمی بھی خوش نظر آتے ہیں۔ ان پلوں کی تعمیر سے پہلے دشوار گزار راستوں کے باعث سیاحت برائے نام ہی رہ گئی تھی، لیکن اب یہاں نئے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔
इस दफ़ा सर्दियों में भी बड़ा अच्छा लोगों का टूरिस्ट आ रहे हैं। पहले यहाँ पे फोर्ट मनरू में ऐसा होता था कि सर्दियों में टूरिज्म बिल्कुल नहीं होता था, लोग बंद करके चले जाते थे, गर्मियों में आते थे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा है कि सर्दियों के अंदर भी टूरिज्म पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया है ये स्टील ब्रिजेस से, ये रोड स्ट्रक्चर अच्छा होने से। फोर्ट मनरू से राखीगंज तक नेशनल हाईवे N70 पर बनाया गया ये मंसूबा डेरा गाजी खान से फोर्ट मनरू रोड की तामीर और बेहतरी का पहला फेज था। दूसरा फेज डेरा गाजी खान से राखीगंज तक 55 किलोमीटर का बनता है। हुकूमत ने रवां साल ही इस मंसूबे पर काम शुरू करना था, लेकिन ऐसा ना हो सका। दूसरे फेज पर काम शुरू ना होने के बायस मंसूबे की मुकम्मल अफादियत हासिल नहीं हो पा रही। इतना काम हो गया, स्टील पुल बन गया, अभी थोड़ा सा रहता है। मेरा हुकूमत से ये दरख्वास्त कि भाई ये भी बना दे, हम मुसीबत से निकल जाए, आवाम भी मुसीबत से निकल जाए, ट्रैफिक भी नहीं फंसेगा। रोड बहुत तंग है, बहुत ख़राब है, चढ़ाई भी है, यहाँ पे खड्डे भी है इसमें। ताकि ये बन जाए तो इंशाल्लाह हमारा मसला हो जाएगा। फोर्ट मनरू से डेरा गाजी खान N70 को चौड़ा करने और पुलों की तामीर के इस पहले फेज से जनूबी पंजाब को गवादर और ईरान से मुंसलिक करने में मदद मिलेगी। इसी रूट की बदौलत जनूबी पंजाब को सीपैक के मगरबी रूट तक रसाई में आसानी हो गई है। बहुत ही शानदार मंसूबा, बहुत ही शानदार तकमील। जापान की हुकूमत का शुक्रिया।